پیارے بچوں، آج میں آپ کو پائٹ پائپر کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے قصبے جس کا نام ہملن تھا۔ ہملن ایک خوبصورت اور سرسبز اور پرسکون جگہ تھی جہاں لوگ خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں کے بچے کھیلتے کودتے، درختوں کے سائے میں بیٹھتے اور بوڑھے لوگ بچوں کو قصے کہانیاں سناتے۔ لیکن اس خوبصورت قصبے میں ایک عجیب سا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن قصبے میں چوہے نمودار ہونے لگے۔ یہاں تو کچھ لوگوں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جلد ہی چوہوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی۔ وہ گھروں میں داخل ہو گئے، کھانے پینے کی چیزوں کو خراب کر دیا اور یہاں تک کہ لوگوں کے کپڑے بھی کترنے لگ گئے۔ قصبے کے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے چوہوں سے نجات پانے کے لیے کئی تدابیر آزمائیں، لیکن چوہے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ چوہے اب ہملن کے ہر کونے میں پھیل چکے تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں، بازاروں میں، حتیٰ کہ قصبے کی عبادت گاہوں میں بھی گھس گئے تھے۔ وہ ہر جگہ موجود تھے اور لوگوں کی زندگیاں عذاب میں ڈال دی تھیں۔ چوہے اتنے بے خوف ہو چکے تھے کہ وہ دن کے وقت بھی باہر آ جاتے تھے۔ ایک دن چوہے قصبے کے ایک بڑے بازار میں گھس گئے، وہاں کے تمام دکانوں کو خراب کر دیا۔ لوگ پریشان ہو گئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایک بوڑھے شخص نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا، ہمیں یہاں کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو یہ چوہے ہمارے قصبے کو تباہ کر دیں گے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کوئی بڑا قدم اٹھائیں۔ جس دن لوگ چوہے سے نجات پانے کے طریقوں پر بحث کر رہے تھے، اسی دن ایک عجیب و غریب شخصیت قصبے میں آئی۔ اس کا نام پائٹ پائپر تھا۔ وہ لمبا دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کے کندھے پر ایک سنہری بانسری لٹک رہی تھی۔ اس کا لباس رنگ برنگا اور عجیب و غریب تھا، جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے۔ پائٹ پائپر نے قصبے کے لوگوں سے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے قصبے میں چوہوں کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ لوگ میری مدد چاہتے ہیں تو میں ان چوہوں کو یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ لوگوں نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص چوہوں سے کیسے نجات دلائے گا۔ ایک نوجوان نے پوچھا، تم یہ کیسے کرو گے؟ پائٹ پائپر نے مسکرا کے جواب دیا، میرے پاس ایک جادوئی بانسری ہے جس کی دھن سن کر چوہے میرے پیچھے چلتے ہیں۔ میں انہیں قصبے سے باہر لے جا سکتا ہوں۔ پائٹ پائپر کی پیشکش نے لوگوں کے دلوں میں امید جگا دی، لیکن انہیں یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ پھر بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کو موقع دیں گے۔ قصبے کے مکھیا نے کہا، اگر تم ہمیں چوہوں سے نجات دلا سکتے ہو تو ہم تمہیں سونے کی دولت دیں گے۔ پائٹ پائپر نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں کل صبح اس کام کا آغاز کر دوں گا۔ لوگ بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگ گئے۔ انہیں امید تھی کہ شاید یہ پراسرار شخص واقعی ان کے قصبے کو چوہوں سے نجات دلائے گا۔ اگلی صبح پائٹ پائپر نے اپنی سنہری بانسری نکالی اور قصبے کے بازاروں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ لوگوں کا مجمع اس کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ پائٹ پائپر نے بانسری کو اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر ایک میٹھی سی دھن بجائی۔ جیسے ہی دھن فضا میں گونجی، چوہے اپنے بلوں سے باہر نکلنے لگ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ پائٹ پائپر نے چلتے ہوئے اپنی دھن بجانا جاری رکھا اور چوہے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے۔ وہ انہیں قصبے کی گلیوں سے گزارتا ہوا ایک قریبی دریا کی طرف لے گیا۔ پائٹ پائپر کے پیچھے پیچھے چوہے قصبے کی گلیوں سے نکل کر دریا کی طرف جانے لگ گئے۔ لوگ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ پائٹ پائپر کی تعریف کرنے لگ گئے، جبکہ کچھ لوگ ابھی بھی شک کر رہے تھے۔ جب پائٹ پائپر دریا کے قریب پہنچا تو اس نے بانسری کی دھن کو تیز کر دیا۔ چوہے ایک کے بعد ایک دریا میں کودنے لگ گئے اور پانی میں غرق ہو گئے۔ لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔
انہوں نے سوچا تھا کہ چوہے ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن اب وہ سب دریا میں غرق ہو چکے تھے۔ چوہوں سے نجات ملنے کے بعد پائٹ پائپر قصبے کی مکھیا کے پاس آیا اور کہا، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب وقت ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ لیکن مکھیا اور قصبے کے لوگ لالچ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ چوہے ختم ہو چکے ہیں، اب انہیں اس شخص کو انعام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکھیا نے پائٹ پائپر سے کہا، ہم تمہیں اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتے، ہم تمہیں صرف چند سکے دے سکتے ہیں۔ پائٹ پائپر نے ان کی بات سن کر غصے سے کہا، میں نے آپ کے قصبے کو چوہوں سے نجات دلائی ہے اور آپ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ پائٹ پائپر کے ساتھ کیے گئے دھوکے نے اس سے شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ اس نے لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن لوگ اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہیں لگا کہ وہ ایک معمولی بانسری بجانے والے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن پائٹ پائپر دوبارہ قصبے کی بازار میں آیا اور اس بار اس نے ایک نئی دھن بجائی، لیکن اس بار چوہے نہیں بلکہ قصبے کے بچے اپنے گھروں سے نکل کر پائٹ پائپر کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ پائٹ پائپر کی دھن نے قصبے کے تمام بچوں کو محصور کر دیا تھا۔ وہ سب اپنے گھروں سے نکل کر پائٹ پائپر کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے۔ ان کے والدین نے منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایک ماں نے چیخ کر کہا، میرے بچے کہاں جا رہے ہو، رکو۔ لیکن پائٹ پائپر نے دھن بجانا جاری رکھا اور بچے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے قصبے سے باہر نکل گئے۔ والدین نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ پائٹ پائپر کو نہیں روک سکے۔ پائٹ پائپر بچوں کو لے کر ایک پہاڑی کے قریب پہنچا اور دھن کی آواز سے پہاڑ کے اندر ایک غار کھل گیا۔ وہ سب بچے اس غار میں داخل ہو گئے اور جیسے ہی آخری بچہ اندر گیا غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ قصبے کے لوگوں نے جب دیکھا ان کے بچے غائب ہو چکے ہیں تو وہ شدید غم و پچھتاوے میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے پائٹ پائپر کے ساتھ دھوکہ کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ مکھیا نے لوگوں سے کہا، ہم نے لالچ میں آ کر اپنے بچوں کو کھو دیا، ہمیں پائٹ پائپر سے معافی مانگنی ہوگی۔ قصبے کے لوگ جمع ہو کر پائٹ پائپر کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ وہ دن رات اسے تلاش کرتے رہے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آخر ایک دن وہ پائٹ پائپر کو ایک پہاڑ کے قریب بیٹھا ہوا پایا۔ قصبے کے لوگ پائٹ پائپر کے پاس آئے اور اسے معافی مانگنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم سب کو معاف کر دو، ہم لالچی ہو گئے تھے اور آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے بچوں کو واپس لوٹا دو۔ پائٹ پائپر نے ان کی بات سنی اور کہا، آپ کی معافی میں سچائی ہے لیکن آپ خود یاد رکھنا کہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ پائٹ پائپر نے اپنی بانسری نکالی اور ایک نرم سی دھن بجائی۔ کچھ لمحوں بعد وہی غار دوبارہ کھل گیا اور قصبے کے بچے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگ گئے۔ بچے جب اپنے والدین کے پاس واپس آئے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے پائٹ پائپر کا شکریہ ادا کیا اور اسے سونے کی مٹھی بھر دولت دینے کا وعدہ کیا۔ مکھیا نے سب کے سامنے کہا، آج کے بعد ہم ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ کام کریں گے اور کبھی لالچ کا شکار نہیں ہوں گے۔ پائٹ پائپر نے قصبے کو الوداع کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ہملن کے لوگوں نے اسے کبھی نہیں بلایا اور انہوں نے ہمیشہ اس کے دیے ہوئے سبق کو یاد رکھا۔